قومی آواز بلیٹن پیش خدمت ہیں آج کی کچھ اہم خبریں۔ کورونا کی دہشت کے درمیان فرقہ پرستی عروج پر، سبزیوں میں بھی مذہب تلاش کر رہے ہیں لوگ۔ ہندوستان میں گزشتہ ایک مہینے میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ کورونا وائرس انفیکشن کے بڑھتے اثرات کے درمیان کئی لوگوں کی طرز زندگی بدل گئی ہے، تو کئی لوگوں نے اپنا ذریعہ معاش ہی بدل لیا ہے۔ بیشتر لوگ تو گھروں میں بیٹھے کورونا ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تقریباً ایک ماہ پہلے تک چنو بڑھئی کا کام کرتا تھا، رفیق کباڑ کا اور مدثر کی سڑک کے کنارے بال داڑھی بنانے کی دکان تھی۔ لاک ڈاؤن نافذ ہونے کے بعد ان کی دنیا جیسے پوری طرح بدل گئی ہو۔ چونکہ سب کے کام ٹھپ ہو گئے تھے، اس لیے ان لوگوں نے کچھ دوسرا کام کر کے پیٹ پالنے کا فیصلہ کیا۔ یہ لوگ محلے محلے پھیری لگا کر سبزیاں بیچتے ہیں، لیکن اس طرح سے دانا پانی حاصل کرنے میں مذہب ایک بڑی رکاوٹ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بیشتر مسلمان جو اپنا روایتی پیشہ چھوڑ کر اس لاک ڈاؤن کے دوران سبزی اور پھل بیچنے کا کام کر رہے ہیں، ان سے ہندو طبقہ دوری بناتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لوگوں نے یہ جاننے کا ذریعہ تلاش کر لیا ہے کہ ان کے محلے میں آنے والا ہاکر ہندو ہے یا مسلمان۔ وہ ان کے پاس آتے ہیں اور رام رام کہتے ہیں۔ جو جواب میں رام رام کہہ دے تو اس کو گراہک مل جاتا ہے، اور جو نہ کہے اس کو دھکے مل جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت ملک کو تباہی کی طرف لے جائے گی۔ ساری دنیا اس وقت کورونا وائرس کی زد میں ہے اور اس کے خلاف متحد ہو کر جنگ لڑ رہی ہے، لیکن ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف نفرتوں کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ تبلیغی جماعت کے نام پر میڈیا نے ایسا ہنگامہ برپا کیا ہے کہ شہر شہر اور گلی گلی مسلمانوں کی حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ معروف مصنفہ اروناتی رائے نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اس ماحول کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سماج مسلمانوں کی نسل کشی کی طرف گامزن نظر آ رہا ہے۔ دیگر سماجی کارکنان نے بھی اس ماحول کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بی بی سی ہندی نے اس ضمن میں کئی سماجی کارکنان کے بیان پر مبنی ایک رپورٹ بھی شائع کی ہے۔ تراویح ہی نہیں، عید کی نماز بھی گھروں میں ادا ہوگی، سعودی عرب کے مفتی اعظم کا فرمان جاری۔ دنیا کے کئی ممالک میں کورونا وائرس انفیکشن کے مد نظر اس وقت مسجدوں میں نماز پڑھنے پر پابندی عائد ہے اور لوگ گھروں میں ہی عبادات کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے اور لوگ مسجدوں کی جگہ اپنے اپنے گھروں میں ہی 5 وقتہ نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ اس درمیان سعودی عرب کے مفتی اعظم نے رمضان المبارک کی آمد کے پیش نظر نماز تراویح کے تعلق سے ایک فرمان جاری کیا ہے۔ مفتی اعظم نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس سے پیدا ماحول کو دیکھتے ہوئے گھروں میں ہی تراویح اور عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ پوری دنیا میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1.5 لاکھ سے زیادہ۔ کورونا کا قہر رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اب پوری دنیا میں اس وقت اس وبا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 22.5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وہیں اس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1,54,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ادھر دنیا کے سب سے طاقتور ملک امریکہ میں کورونا متاثرین کی تعداد 7 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے اور وہاں اس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 37,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یورپی ممالک میں بھی اس وبا کا قہر جاری ہے اور اٹلی میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 22,500 سے تجاوز کر گئی ہے اور وہاں متاثرین کی تعداد 1,72,000 سے زیادہ ہے۔ اسپین میں متاثرین کی تعداد 1,90,000 سے زیادہ ہے اور اس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 20,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ فرانس میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 47,000 سے زیادہ ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 18,500 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ برطانیہ میں اموات کی تعداد 14,500 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ وہاں متاثرین کی تعداد 1,08,000 سے زیادہ ہے۔ ایران میں گزشتہ کئی دنوں سے نئے معاملوں کی تعداد میں بھی کمی واقع ہوئی ہے اور ہلاکتوں کی تعداد میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ ایران میں متاثرین کی تعداد 79,000 سے زیادہ ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 4,958 سے اوپر ہے۔ ادھر سعودی عرب میں نئے معاملوں میں اضافہ ہوا ہے اور متاثرین کی تعداد 60,142 ہو گئی ہے، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 87 ہے۔ پاکستان میں متاثرین کی تعداد 7,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد 135 ہے۔ بجنور کے مستری مستقیم نے گھر بیٹھے تیار کر دی فل باڈی سینیٹائزر مشین۔
ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، یہ کہاوت ایک بار پھر بجنور کے ایک عام انسان نے صحیح ثابت کر دی ہے۔ بجنور کے مستقیم نے میڈیا میں چل رہی کورونا کی خبروں کے درمیان سینیٹائزر لفظ سنا تو اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ پھر وہ میڈیکل اسٹور پہنچا جہاں سے پتہ کیا کہ آخر یہ سینیٹائزر ہوتا کیا ہے۔ پوری تفصیل معلوم ہونے کے بعد گھر بیٹھے بجنور کے اس مستری مستقیم نے خود ایک سینیٹائزر مشین تیار کر دی۔ مستقیم کے اس کارنامے کی تعریف اب مقامی لوگ ہی نہیں بلکہ انتظامیہ بھی کر رہی ہے۔ مستقیم نے جو سینیٹائزر مشین بنائی ہے وہ 15 سیکنڈ میں کسی بھی شخص، موٹر سائیکل یا دونوں کو پوری طرح سینیٹائز کر دیتی ہے۔ اس کے لیے صرف ایک بار اس مشین کے اندر داخل ہونا ہوتا ہے۔ مستقیم کے اس کارنامے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کورونا سے لڑائی کے لیے عام آدمی بھی کس طرح کمر کس چکا ہے اور وہ صرف حکومت کے اوپر منحصر نہیں رہنا چاہتا۔ قومی آواز کے قارئین سے ایک ضروری گزارش، لاک ڈاؤن ہمارے اور آپ کے لیے ہی ہے، اس کی پابندی ہم پر لازم ہے۔ ماہ رمضان میں عبادت ضرور کریں لیکن گھروں میں۔ آپ پر سب کی نظریں ہیں، اس لیے اچھے انسان ہونے کا ثبوت دیں۔ طبی اہلکاروں کے ساتھ تعاون کریں، کورونا اور منافرت پھیلانے والوں کو شکست دیں۔ شکریہ۔